السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 52 سے ابتدا کریں گے۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے قرآن کریم۔ چلیے جی قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، محبوبہ آپ فرمائیے، حل نہیں اور کیا، یہ حرف استفہام ہے۔ حل کیا، تربصونا تم منتظر ہو، تم انتظار کرتے ہو، بنا ہمارے بارے میں، الا مگر احدا ایک بھلائی، یعنی صرف ایک کا، اور دوسرا لفظ ہے حسنیین، یہ تسنیہ ہے حسنا کا، دو اچھی چیزیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، فرمائیے کہ کیا تم ہمارے متعلق منتظر ہو، کیا کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مرنا نہیں ہے مگر ایک بھلائی ان دو بھلائیوں سے جن کے ہم خواہ ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اگر ہم میدان جنگ میں قتل ہو جاتے تو ہم شہید ہیں، اور اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہم غازی ہیں، تو ہمیں تو دونوں صورتوں میں بھلائیاں ہیں نا۔ وَنَحْنُ، اور ہم نتربص انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے حق میں، ان یصیبکم کہ پہنچائے تمہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ، بعذاب عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او یا بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے۔ مراد کیا ہے کہ تم ہمارے ہاتھوں سے یا قتل ہو جاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عذاب پہنچائے یا عذاب پہنچائے ہمارے ہاتھوں سے۔ فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، انا معکم، ہم بھی پھر تمہارے ساتھ، متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل، محبوبہ فرما دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او یا کرہن یا کراہت سے، ناخوشی سے۔ یہ طوعن اور کرہن یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، طوعن خوشی سے اور کرہن ناخوشی سے۔ لن یتقبل، اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منکم تم سے۔ فرمائیے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، تو ہرگز تم سے جو بھی کچھ تم دینا چاہتے ہو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم، بے شک تم ہو یا تم تھے، قومن ایک قوم، فاسقین جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے اور ابھی بھی تو نافرمان قوم ہو۔ وما منعہم، اور نہیں منع کیا ہے انہیں، منع ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، مانے ہونا، ان تقبل کہ قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے، نفقہ کہتے ہیں نا خرچے کو، صدقے کو، نفقاتہم ان کے اخراجات، ان کے صدقے۔ نفقہ کی جمع ہے نفقات۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خرچ، یعنی جو اموال یا جو خرچہ یا کچھ بھی، قبول ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے، اللہ سوائے یا مگر، انہم کفروا باللہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، و برسولی اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اس سبب سے ان کا کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مدعا بھی تو یہ نہیں ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، وہ تو بس ادھر رہتے تھے تو دیتے تھے نا۔ اللہ دلوں کی حال جانتا ہے۔ یاد رکھیے اخلاص شرط ہے، اگر کچھ دیتا بھی ہے نا، یاد رکھیے دینے کی توفیق بھی انہی کو اللہ دیتا ہے جن کا رزق اللہ پسند کرتا ہے۔
ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں آتے صلاح کی طرف نماز کے لیے، الا مگر وہم کسالى، مگر اس حال میں آتے ہیں کہ وہ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے تو اللہ کی رضا جنت نہیں مقصود ہوتی نا، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ پھر میرے محبوب بھی پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں، کیا کوئی عام سی بات ہے؟ بہت مزے کی چیز ہے یہ جو رب نے نماز دی ہے نا، خوش نصیب لوگ ایکٹیو ہو کے پڑھتے ہیں۔ ہاں ذرا سوچئے، سست کون پڑھتا ہے؟ منافق۔ ذرا آپ بھی اپنا محاسبہ کر لیں، آپ تو مسلمان ہیں نا۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں سستوں کی طرح، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آتے نماز کی طرف یا نماز ادا کرنے کے لیے مگر سست، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا مگر وہم، اس حال میں کہ وہ حال یہ ہے، کارہون، ناخوش ہیں، یعنی انہیں پسند نہیں ہے خرچ کرنا، بس دے دیتے ہیں کبھی ڈر کی وجہ سے یا کسی سبب سے۔ اور فرمایا نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہیں، یعنی خوشی سے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم تو خرچ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں نا، اور ریوارڈ بھی دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں بھی۔ فلا تعجبک، سو نہ تعجب میں ڈالے تمہیں، یعنی تم لوگ ان کو کثرت دے کے مال اور اموال میں حیران کیوں ہو رہے ہو، یا ذہن میں کوئی بات نہ آئے، اللہ نے پہلے ہی دماغ صاف کر دیا۔ سو نہ تعجب میں ڈالے تمہیں اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، یعنی زیادہ اولاد اور مال وغیرہ تعجب میں نہ ڈالے تمہیں، انما یہی تو یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، بہا، ان سے، یعنی یہی چیزیں نا، انہیں مال دیا، اولادیں دی، سب کچھ دیا، وہ اسی میں مگن رہے، انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ کلمہ جو نہیں پڑھا، رسول اللہ کی غلامی جو اختیار نہیں کی، عذاب دے انہیں ان سے فی الحیات دنیا، دنیوی زندگی میں، وتزہق، اور نکلے انفسہم، ان کا سانس، وہم، اس حال میں کہ وہ کافرون، کافر ہوں۔ یہی تو رب کریم چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے ان چیزوں سے دنیوی زندگی میں، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، گھاٹے میں ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویحلفون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان تو لائے ہوئے نہیں ہوتے تو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کس کی؟ باللہ، اللہ کی، انہم، کہ وہ، لمنکم، البتہ تم میں سے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کیا کہتے ہیں؟ یقین دلاتے ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ بھی تم ہی کے اندر میں سے، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ماننے والے ہیں، ایٹسٹرا آپ کہہ سکتے ہو۔ وما ہم، حالانکہ وہ نہیں، منکم، تم میں سے ہیں، تمہارے گروپ میں سے نہیں ہیں، تمہارے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ولکنہم، لیکن وہ، قوم یفرقون، ایسی قوم ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں، ڈر کے مارے یہ سارا کام کر رہے ہیں، کھل کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کون؟ منافق۔ کون؟ منافق۔ یہ منافق میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ کھل کے بات کر سکے، تو یقین دلاتے رہتے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے۔ وضاحت میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ لو یجدون، اگر وہ پائیں، وجدہ یجدو آپ جانتے ہیں پانا، اگر مل جائے انہیں، ملجأن، کوئی پناہ گاہ، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، تو یعنی بچاؤ کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں، بچاؤ کی جگہ اگر انہیں مل جائے، اور مغارہ کی جمع ہے، اگلا مغارات، یہ دونوں ورڈ ہیں، یا کوئی غار مل جائے، معنی اس کا لفظی ہوتا ہے چھپ کر بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، غار کہہ سکتے ہیں، چھپ کر کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ ہو سکتی ہے، وہ جگہ جس میں تکلیف سے داخل ہو جائے اسے کہتے ہیں مدخلہ، یعنی گھس بیٹھنے کی جگہ، لیکن جگہ پیچھے مغارات بھی غار اور جگہ یہ وہی پناہ کی جگہ، یہ ملجان بھی وہی چیز ہے، مدخلہ یعنی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ مدخلہ
یعنی ایسی جگہ جس میں تکلیف سے داخل ہوا جائے، چھپا جائے. لولو تو وہ منہ پھیر لیں گے، الیہ اس کی طرف، وہم یجمحون منہ زوری کرتے ہوئے. یجمحون جب گھوڑا سرکشی کرتا ہے نا اور باغ کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے توڑا توڑا کے بھاگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمح الفرس. اس آیت میں مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی منہ زور گھوڑوں کی طرح کسی لگام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھاگے چلے جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو دیکھیے گا وہ اس طرف منہ زوری کرتے ہوئے منہ پھیر لیں گے، یعنی ادھر بھاگ کے وہ چلے جائیں. جس رسی توڑا توڑا کے جاتے ہیں نا جانور، ایسے ہی وہ بھاگ کے اس سائڈ پہ چلے جائیں گے. ومنہم اور بعض ان میں سے من یلمزکا جو تانا کرتے ہیں آپ پر. یلمزکا یہ ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تانا کرتے ہیں فی صدقات صدقات کے بارے میں، اور ان میں سے بعض آپ جو صدقات کی تقسیم کر رہے ہیں نا اس پر تان کرتے ہیں. فائن سو اگر او تو انہیں دیا جائے منہا ان سے، جو صدقات وغیرہ ہیں ان میں سے اگر ان کو دیا جائے نا ردو تو خوش ہو جاتے ہیں. سو اگر انہیں دیا جائے ان سے تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِلَّمْ يَعْتُوا اور اگر انہیں نہ دیا جائے منہا اس سے، ان صدقات سے، پیسوں سے، مال غنیمت سے، اذا ہم یسخطون تو اس وقت وہ کیا ہو جاتے ہیں، یسخطون ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بسور لیتے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ انہیں بس دنیا کی چیزیں مال و متاع مل جائے تو راضی، نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا، مومن کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مل جائے تو پتہ ہے مقدر میں مل جائے گا. تو بہرحال فرمایا کہ بعض ان میں سے ہیں تان کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں، اگر انہیں دیا جائے ان سے تو خوش ہو جاتے ہیں. یقین کی بات ہو رہی منافقین کی، اور اگر نہ دیا جائے ان سے تو وہ اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں. جبکہ مومن تو رسول اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ولو انہم اور اگر وہ ردو خوش ہو جاتے ما آتاہم اللہ اسے جو دیا تھا انہیں اللہ نے، و رسول اور اس کے رسول نے. اللہ بھی دینے والے اور رسول اللہ بھی دینے والے. یہ آیت آپ کو کچھ بتا رہی ہے. کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ خوش ہوتے اسے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. وقالو اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے. سیؤتینا اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، دے گا اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے. پھر فرمایا دے گا، وہ رسول اس کا رسول بھی دے گا. اور کہتے ہیں کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائیں گے. انا ہم تو اللہ اللہ کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں. راغب ہیں رغبت کرنے والے، راغبن کی جمع ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کے گھروں میں ماتم بچ جاتا ہے، اور اگر کہیں مسلمانوں کو دکھ پہنچے، شہید ہو جائیں تو پھر ان کے گھروں میں گھی کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، یعنی بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے دور اندیش ہیں کہ ہم نہیں گئے، اگر ہم جاتے تو ہمارا بھی یہ حال ہوتا. یعنی ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی. اور یہ بھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ دنیا والے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ کی نصرت اور اعانت پر نظر جمائے ہوتے ہیں. جب دنیا والے مادی منفتوں اور ظاہری کامیابیوں کو اپنی کامیابی کا معراج تصور کرتے ہیں، کون؟ دنیا والے، اور اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. تو ایمان والے ہر حال میں رضائے الہی کے متلاشی ہوتے ہیں، چاہے انہیں خون بہا کر یہ سعادت ملے، سر کٹا کر انہیں یہ سعادت میسر آئے. جب یہ ملتا ہے نا تو خوشی سے چہرے چمک اٹھتے ہیں. اور اگر رضائے الہی حاصل نہ ہو تو ان کے نزدیک بظاہر اگر فتح مل بھی جائے تو انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہ ہر حال میں اللہ کی رضا،
اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور اسی کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت خوبصورت پیچھے پڑھا تھا، اللہ کا کلام بہت میٹھا ہے، یاد رکھیں بہت ہی زیادہ میٹھا ہے. اور ان میں بھی بات ہو رہی ہے کہ منافقین تو پیسوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا، جبکہ مومن اللہ کے لیے کرتے ہیں. چلیں احادیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ذمہ لے لیے ہیں کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق ہی وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا. اللہ اکبر. جس نے اسے گھر سے نکالا ہو تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا. بحوالہ بخاری شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہو جاتا ہے. اور رب کریم فرماتا ہے کہ جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلتا ہو تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ اسے گھر لوٹاؤں گا. بحوالہ مسلم شریف. تو مومن تو ہوا فائدے میں، ہے نا، فائدے والی بات. وہ تو سمجھتا ہے کہ جان بھی دی ہے اللہ نے، دے دی تو کیا ہوا، مال بھی دیا تو اللہ نے دے دیے تو کیا ہوا. جبکہ منافق کی نیتوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یاد رکھیے کہ منافق جو مدعا کو چھوڑتا نا تو ان کا نہیں قبول کیا گیا، چاہے وہ خوشی سے دیں یا نہ خوشی سے. تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے والے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اے ایمان والو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا. یہ بات بڑی غور طلب ہے. تو اس کی مثال ایسے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر جب بارش کا پانی آتا ہے جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا. ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو آپ بھی جب کوئی مال یا کوئی بھی چیز خرچ کریں، مدعا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. دیکھیں دانش مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور اسی کی راہ میں دے رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی حصے میں ملے گا. اور منافق پہلے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ بالکل بے تعلق رہ کر اپنے آپ کو بے نقاب کرنے میں بھی خلاف مسئلہ سمجھتے تھے نا. اس لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں مالی امداد کی پیشکش کی، جن میں سے جد بن قیس پیچھے ہم اس کا قصہ پڑھ کے آ چکے ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا، میرا دل ایسا. آپ کو یاد آیا پچھلی آیات میں؟ نہیں تو دوبارہ سن لیجیے. وہ چندہ لے کے آیا تھا لیکن اللہ کے محبوب نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ مالی امداد بھی اسی کی قبول کی جاتی ہے جس کے دل میں ایمان صادق اور یقین محکم ہو. تو اس آیت میں یہ جو بھی آیات ہم پڑھیں، ان کی مالی امداد جو کرنا منظور نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی گئی، کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں نا. پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دیکھیں مالی، جیسے ابھی بھی دیکھیں مالی فراوانی ہوتی ہے، اولاد کی کثرت ہوتی ہے، گھروں میں چہل پہل ان کی ہوتی ہے. ہو سکتا تھا اس ٹائم بھی اور ابھی بھی کوئی سادہ بندہ ان کی ظاہری آن بان کو دیکھ کے خراب ہو جائے. فرمایا کہ یہ دنیاوی جو ٹھاٹ باٹ ہے نا، یہ ان کی بربادی کا سبب بنے گی، کیونکہ وہ اس کی محبت میں ایسے مدہوش ہیں کہ عمر بھر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اسی پر یعنی کفر پر جب خاتمہ ہوگا
تو پھر کوئی بد نصیب چاہے گا یہ؟ بالکل نہیں چاہے گا. تو ہر وہ نعمت یاد رکھیں جو یاد الہی سے غافل کر دے، اس پہ توجہ کی حاجت ہے، اور اس کے محبوب کی محبت کے ولولے کو ٹھنڈا کر دے تو اینڈ کیا ہوگا؟ عذاب. اور ہر وہ تکلیف جو کسی غافل کو ہوشیار کر دے، اللہ کی طرف متوجہ کر دے، یہ نعمت جو رسول اللہ کی طرف راغب کر دے، وہی سب سے بہتر چیز ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ ایمان اور یقین، چند باتیں آپ کو بتاؤں، وہ قوت ہے جو شرف انسانیت کی نگہبان ہے. وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، اور جب یہی چیز مفقود ہوتی ہے تو کیا بندہ کرتا ہے؟ مسلطیں دیکھتا رہتا ہے، مسلطیں دیکھتے رہتے ہیں. پھر مسلطوں کا ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، جدھر ہوا کا رخ دکھے لیا ادھر ہی چلے گئے. اپنی وقتی سلامتی نظر آئی تو ایسے ہی وہی والا چولا کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگ پہلے کہتے تھے، وہی چولا پا لینے اے جتھے جاندے. تو نہیں، اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، وہ ہر حالت میں مستحکم ہوتے ہیں. تو جب دوسروں کے چولے پہن لیں گے تو ایسی حالت میں انسان وہ مستحکم چٹان تو نہیں نہ رہتا، جو حوادثات کے طوفانوں سے ٹکرا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں سرکتی، بلکہ بے بس تنکی کی طرح ہو کے رہ جاتے ہیں، جسے پانی کی ذرا سی موج کے آئی بہا کر لے گئے. تو منافقوں کی یہی حالت تھی، دلوں میں اسلام کی دشمنی تھی، اسلامی حکومت کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں جو جائے پناہ ہوتا، تو کھل کر مخالفت کر نہیں سکتے تھے. تو بے ضمیر لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ فریب دینا چاہتے تھے نا. ذرا اپنا بھی محاسبہ نا ہم لوگ کر لیں. کچے رنگ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، پکے رنگ والے ہوا کا رخ نہیں دیکھتے، نہ ادھر جاتے ہیں بلکہ ہواؤں کا رخ موڑ لیتے ہیں. پھر ایک اور بات جو منافقوں کی تھی وہ یہ کہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. سستی اور کاہلی کے ساتھ. یہ کون پڑھتے ہیں؟ منافق. یہ منافقوں کا طریقہ ہے. ذرا اپنا محاسبہ کریں، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ تو بڑے ایکٹیو ہو کے پڑھتے ہو نا، کیونکہ منافق تو اللہ کو دکھا نہیں رہا ہوتا، ہم تو اللہ کو دکھاتے ہیں نا. ہم تو ایسا نہیں کرتے کوئی بندہ ہو تو بڑے بڑے لمبے لمبے اچھے اچھے سجدے کر لیے، جب بندہ نہ ہو اور پھر بس ایسے دو چار ٹھونکے، ایسا نہیں نہ کرتے، یہ چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں کرتے. ہم تو اللہ کو دکھاتے ہیں نا. تو نماز اچھے طریقے سے پڑھا کیجیے کہ مزہ آ جائے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ مومن اور کافر دونوں محنت کرتے ہیں، بال بچے مولاد سب کے لیے کرتے ہیں، رنج بھی اٹھاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. محنت بھلے دونوں ایک جیسے ہی کر رہے ہوں، لیکن فرق ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں ایک طرح کی محنت کرتے ہیں، لیکن مشقتوں پر مومن تو صبر کرتا ہے اور آخرت میں اجر پاتا ہے. اولاد کی پرورش کرتا ہے کہ جب تک یہ بھی لوگ نیک کام کرتے رہیں گے، نیک اولاد بھی تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جبکہ کافر کے سامنے یہ مدعا نہیں ہوتا. اب کافر دنیا کی بھلائیوں میں اب سب سے آگے تو وہ جا رہے ہیں، ہم لوگ تو بہت پیچھے رہ گئے. تو جبکہ مومن اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے، بہترین تربیت کرتے ہیں نا. تو پھر ایک بات بھی جو بتائی تھی پیچھے کہ مال اور اولاد کی کثرت پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ یہ بات ہے. پھر وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہر کس تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. اب اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں. اے سننے والے، ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. تو یہاں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوتی ہے اہل ایمان سے، اور ہمارا مدعا کچھ اور ہوتا ہے، ان کا مدعا کچھ اور ہوتا ہے. جتنا اللہ دے اس پہ راضی رہا کریں. اگر کم چیزیں ہیں تو آپ سے سوالات بھی تو کم ہوں گے نا. تو جو اللہ دے اسی پر راضی رہا کریں، اللہ آپ کو کامیابیاں دے. تو بہرحال اس میں پھر وہ بات کہ وہ گسالہ نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ایکٹیو ہو کے پڑھتے ہیں، نہیں تو اپنا محاسبہ کیجیے.
پھر وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرتے ہیں آپ کو تو پتہ، میں نے ابھی بتا دیا. اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. تو آج سے آپ نے اپنا محاسبے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ بس ٹائم چلا جائے. چند باتیں ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مال غنیمت ایک دفعہ تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویصرہ نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجیے. محبوب نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کی ان کی تو سیدھی سیدھی بات ہی، دیں اجازت اس منافق کا گردن کاٹ دوں. رسول اللہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو. اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہیں اترے گا، حلقوں سے گلوں سے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. بخاری شریف کی حدیث سے طیبہ ہے. یعنی رسول اللہ کے کسی فعل پر اعتراض کرنا اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے مولا کریمہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے رب کریم ہمارے یمن میں برکت دے. لوگوں نے عرض کیا محبوبہ ہمارے نجد میں؟ فرمایا اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے. لوگوں نے پھر عرض کی کہ ہمارے نجد میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا. بحوالہ بخاری شریف. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا وہیں سب کچھ ہے، تو یہ نجد کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان سنیے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عقل اور کم عمر ہوگی. محبوب کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے ہیں. اور جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا انہیں قتل کرے گا. قیامت کے دن رب کریم کے ہاں اجر پائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے. رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. کیا چیز ہے؟ ایمان. رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. لمحہ لمحہ آپ ڈرتے رہا کیجیے، لمحہ لمحہ ڈرتے رہا کیجیے، کیونکہ محبوب کا فرمان ایک وقت آئے گا لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہوں گے. تو آپ بھی اپنی ایمانوں کی حفاظت کریں. ایک اور چیز یہاں پہ ہے، اہل ایمان کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالا مال کرے گا. اور جب محبوب کریم کا صحابہ کرم برسے گا نا اور ان کا جود و عطا جب حرکت میں آئے گا، فقر اور افلاس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو اس سے پہلا پتہ چلا کہ اللہ کے نام نامی کے ساتھ ان کے حبیب کا اسم گرامی ملا دینے سے انسان مشرک نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی رسول اللہ کی طرف نہ جاتے. بارش نہیں ہوتی تھی تو رسول اللہ کی طرف. محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مصلی بچو میرے پاس کیوں آتے ہو، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی. کسی کا قرض ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہوتا، ذرا بڑا جو بھی کام ہوتا رسول اللہ کی طرف. کتنی محبت ہے اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ کو کتنی محبت ہے رب کریم سے. رسول اللہ سے جوڑتے رہے، اللہ اپنے محبوب سے محبت کرواتا رہا. اللہ اکبر، کیا محبتوں کا سلسلہ ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی اپنے اور اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے. تو ان سے کیا پتہ چلا کہ منافق خالی تنقید کرتا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جیسے وہ تقسیم پر راضی نہیں ہوئے، جبکہ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے. یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا، دوزخ سے بچایا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ رب کریم بھی دینے والا، وہ دینے والا ہے، وہ فائدہ دینے والے ہیں اپنے اہل ایمان کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو یہ آیت پڑھی ہم نے، ایک اور جگہ پہ آتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اس سے نعمت بخشی اور اے نبی آپ نے بھی اس سے نعمت بخشی. یہ اللہ کہہ رہا ہے. پھر ایک اور جگہ پہ
غنی کرنے کی نسبت بھی فرمائی، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ جو اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، اور جو اہل ایمان نہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ ویحفظونہ من امر اللہ، آدمی کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نگہبان تو اللہ ہے نا، یہاں فرشتوں کو محافظ اور نگہبان کہا گیا، تو باتیں سمجھنے ہوں گی ورنہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ پھر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہ بھی ہے۔ سورہ انفال میں ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو اہل ایمان ہے وہ بھی کافی ہیں تمہارے لیے۔ تو ان چیزوں سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ آنکھوں کے اندر سے وہ جو پٹی ہے نا وہ ہم نے ہٹانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کون سی پٹی؟ جو دوری کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم فرماتے تو بیمار دل لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مستحقوں کا ذکر فرما کر اعتراض کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، نمبر 6 مقروض، اور نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی راہ میں، نمبر 8 مسافر۔ سب کی الگ الگ وضاحت پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے فقراء اور دوسرے نمبر پہ تھا مساکین۔ تھوڑا سا فرق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جو اسے غنی کر دے، نہ اس کی ظاہری حالت اس کی تنگ دستی کا پتہ دیتی ہو تاکہ لوگ اس کو غریب سمجھ کر صدقہ دیں، اور نہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہو۔ تو یہ تو ہے ڈیفینیشن مسکین کی۔ تو غریب وہ ہوتا ہے، یہ بات سیم ہے کہ نہ مسکین کے پاس سرمایہ ہوتا ہے نہ ہی فقیر کے پاس، لیکن مسکین کی ظاہری حالت نہیں بتاتی، جبکہ فقیر کی ظاہری حالت بھی بتاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ مسکین مانگتا نہیں ہے لیکن فقیر مانگتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں وہ طبقے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 20 دینار ہو یا 200 درہم ہو، یعنی نصاب زکوٰۃ ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ پھر امام شافعی کے مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی ہیلدی ہو، صحت مند ہو، روزی کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ پھر 2 احادیث بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے اہل بیت سارے خاندان بنی ہاشم کے فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیونکہ محبوب کا فرمان ہے کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچائل ہے۔ تو جو بہرحال ایک میں آپ کو سنا دیتی ہوں، امام یوسف کا قول بھی کہ خاندان بنی ہاشم کے جو غنی لوگ ہیں، اغنیاء ہیں، وہ اپنے خاندان کے فقراء کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ ان کو جو اہل بیت سے ہیں ان کی ویسے مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کلیکٹ کرواتے ہیں، یا کچھ اداروں میں جیسے ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، یعنی دی جاتی ہیں۔ پھر ایک دفعہ امام صاحب سے کسی نے فرمایا کہ اگر عامل بنی ہاشم میں سے کوئی ہو تو زکوٰۃ کی مد سے اسے تنخواہ دی جا سکتی ہے، تو امام مالک، امام شافعی نے فرمایا کہ وہ اس مد سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ ان کا قول ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن میں خود اس حق میں ہوں کہ ایسے لوگوں کی ویسے مدد کی جائے، نہ کہ صدقات اور خیرات سے۔ پھر آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دلداری مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 3 صورتیں تھیں۔ کفار کے رئیسوں کو اس غرض سے دیتے تھے تاکہ وہ غریب مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائیں،
خود بھی اور دوسروں کو بھی اذیت دینے سے روکیں، اور پھر اس لیے بھی تاکہ یہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور اسلام قبول کریں، اور اس لیے بھی نو مسلموں کی خاطرداری کی جاتی تھی تاکہ وہ کفر کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ اسلام قبول کر لیں۔ اور محبوب کریم تو تھے ہی بڑے فیاض، لیکن بعد میں حضرت عمر کے دور اقدس میں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر اس شرک کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان اگر غریب یا بھوک سے مر رہے ہیں ان کو نہ دیجیے دوسروں کو دی جائے تو یہ غیر مناسب ہے، تو اس دور میں دی جاتی تھی۔ پھر آتے ہیں غلامی کی انسداد کے لیے، دیکھیں جہاں اور بہت سی کوششیں کی گئی، یہاں زکوٰۃ کی آمدنی سے بھی ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے متعین کر دیا گیا، کیونکہ مسلمان جنگی قیدی ان کو رہا کرنے کے لیے یہ رقم خرچ کی جاتی تھی۔ جب ایک مسلمان غلام کو اس کے مسلمان آقا کی غلامی سے آزاد کرانا عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، تو ایک مسلمان کو کافر کی غلامی سے رہائی کرنے کے لیے، نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ سے خرچ کرنا تو اور زیادہ مناسب ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی خیر غلامی کا دور نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے مقروضوں کا پڑھا تھا 6۔ مقروض وہ جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور ان کی امداد بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک شرط ہے کہ یہ قرض اس نے کسی برے کام کے لیے نہ لیا ہو اور نہ ہی فضول خرچی کی وجہ سے وہ مقروض ہوا ہو، تو پھر اس پر اسلام نے اجازت دی ہے ترس کھاتے ہوئے کہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل، اللہ کی راہ میں، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ نمبر 1 جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر ایک کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دشمن کے خلاف جہاد، باہر نکل کر کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرنا، اور پہلے دور میں تو گھوڑے اور یہ ساری چیزیں بھی چاہیے ہوتی تھی، تو ان کو مال زکوٰۃ سے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کی اعانت کی جاتی تھی، اور ابھی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ چاہے علمی جہاد ہو، برائیوں کے خلاف جہاد ہو، جیسا بھی جہاد ہو، مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہر وہ کام جس میں عامت المسلمین کا فائدہ ہو وہ سبیل اللہ میں شامل ہے، اسپیشلی دینی مدارس جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کے مبلغ تیار کیے جاتے ہیں، محقق تیار کیے جاتے ہیں، وہ بدرجہ اولا اس میں داخل ہیں۔ پہلے ہم نے فقیر اور مسکین کا پڑھا تھا، اور ابھی یہ تیسری بات جہاد والی پڑھے ہیں۔ قاضی صاحب جو بحیرہ شریف کے مفتی صاحب تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں سب سے بہترین مصارف زکوٰۃ میں یہ والا ہے کہ آپ دینی اداروں کے اندر اپنی زکوٰۃ صرف کریں، کیونکہ غریب اور مسکین یہی آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو بڑے بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ادھر آتے ہیں، اور بڑے بڑے ہیرے موجود ہوتے ہیں، پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب دینی اداروں میں آئیں گے یہ لوگ ساری چیزیں انہیں افورڈ کر سکیں گے تو تبھی پالش کر کے ان ہیروں کو تراشا جا سکتا ہے۔ تو دینی مدارس کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں ابن السبیل بھی آ جاتے ہیں، فقراء بھی آ جاتے ہیں، مسکین بھی آ جاتے ہیں، اور بہت ساری تفاسیر کے اندر بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تفسیر المنار کے اندر بھی ہے، اور ادھر میرے پاس فتاوی ظاہریہ بھی موجود ہے جس میں فرمایا کہ طالب علم ہی بہتر ہیں جو ابن السبیل میں آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو قرب الہی کے حصول کے لیے کوئی کام کرتے ہوں تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سبیل اللہ سے مراد وہ مصالح اور مفید کام ہیں جن سے مخصوص افراد نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے دین اور دولت دونوں کو تقویت حاصل ہو۔ جب اداروں میں بچے پڑھیں گے، جیسے فی زمانہ ہمارے زمانے میں سب سے عام کام جس میں عصمت کا روپیہ خرچ کیا جائے وہ مبلغین اسلام کو تیار کرنا ہے۔ جو بہترین ادارے ہیں وہ بچوں پہ خرچ کرنے والے ادارے ہیں، بچوں کو پالش کرنے والے ادارے ہیں، ان پہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلیں چاہے وہ ریڑھی والا ہوگا، چاہے بڑا آفیسر ہوگا، اس کے پاس دین کا بھی علم ہوگا
اور دنیا کا بھی علم ہوگا. تو تب بھی وہ کن چیزوں سے بچ سکیں گے؟ یہ سود وغیرہ سب چیزیں جب آشنائی ہوگی تو بچ سکیں گے نا. تو آج کے دور میں بہترین جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ دینی مدارس ہیں، جو قرآن و سنت کی ترویج کرنے والے ہیں، جو صحیح عقائد کی ترویج کرنے والے ہیں، جو صحیح مبلغ تیار کرنے والے ہیں. جب ان کے پاس پیسہ ہوگا تو تبھی وہ بہترین استاد مہیا کریں گے. جب استادوں کو ساری سہولیات مہیا ہوں گی تو وہ ہی صحیح کنسنٹریشن کے ساتھ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے سکیں گے. تو بہرحال جو یعنی تمام بنیادی ضرورتیں، کھانا پینا، کتابیں، جو تمام بنیادی ضروریات ہیں دینی اداروں کے بچوں کی، اس پہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. اب مسافر ہی ہوتے ہیں جو دینی اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی کدھر کا ہوتا ہے کوئی کدھر کا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال رب کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں جو صحیح مستحقین ہیں ان تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ دینے کے لیے بھی زکوٰۃ کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے پاس گولڈ بھی ہوتا ہے اور زمینیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بینک بیلنس بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیوہ ہے، لوگ بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی وصول کر رہی ہوتی ہے، تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے. تو جو صحیح مستحق ہیں انہی تک زکوٰۃ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ وہ دور دور نہیں کہ جب زکوٰۃ لے کے باہر جائیں گے اور زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں ہوں گے. آج غلط استعمال کی وجہ سے دن بدن چوری، ڈکیتی، برائیاں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یاد رکھیں، ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کے بہت سارے بہن بھائی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ رمضان کا انتظار کرتے، جب رمضان آتا تو سارے لوگ ہمیں زکوٰۃ دیتے، ہم رج کی عیاشی کرتے، چونکہ پھر جلدی ختم ہو جاتا، پھر ہم مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو ان کے بچوں کو جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تو وہ کہنے لگی کہ باجی ہم لوگ کل زکوٰۃ مانگتے تھے، آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر آپ اپنے ہی خاندان کے اندر سے کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کو بھی اوپر تعلیم کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، اسپیشلی ان کو دینی تعلیم دلوائیں اور صحیح عقیدہ لوگوں کے پاس ان کو ٹھہرائیں اور ان سے تعلیم دلوائیں، اور پھر دیکھیے گا کہ یہی لوگ کل زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے درد سہے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ کون درد والا ہے، کس طرح ان کا مداوع کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا، وہ بھی ہم لوگ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے ہی اس کا مالی معاونت کرتے تھے، کھانا پینا، کتابیں، سب کچھ. تو جب بڑا ہوا تو وہ کہتا تھا کہ میں اپنے استادوں کا بڑا خدمتگار ہوں گا. تو جب میں نے پوچھا میرے بچے بتا تو صحیح، کل ادھر ہی کو کام کرے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں باجی میں ادھر جا کے کام کروں گا، کہ جیسے مجھے استادوں نے سکھایا ہے، جہاں غریبوں کے بچے رل رہے ہوتے ہیں میں پکڑ پکڑ کے لاؤں گا، کیونکہ میرے استادوں نے مجھے پکڑ کے اس ادارے میں لایا. اور آج میں کلاسوں میں فرسٹ آتا ہوں، نہیں تو اگر یہ نہ لاتے تو میں رلتا رہتا، میں بھکاری ہوتا. لیکن آج میں پڑھ رہا ہوں، کل میں سب سے پہلے بھکاریوں کو ختم کروں گا. آج ہمارے معاشرے میں بھکاری بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں. آپ علم دیں، علم دیں، علم دیں.